اسپیشلی خواتین جو محلے کی تھی وہ میری ماں کو کہتی تھیں کہ پنجابی میں کہتی تھی اللہ دعا کر کے اللہ دے پردے پا لے، مطلب پردے پا لے تو مراد کہ اللہ اس کو اٹھا لے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA تک تو ہم نے سنا ہوا ہے، 10 MA آپ نے کیے، یہ آپ کو کیا خواہش تھی کہ یہاں جو لوگ باتیں کرتے تھے آپ ان کو کچھ دکھانا چاہتے تھے؟ میں نے اپنے دادا کے خواب کو بھی پورا کرنا تھا کہ میں سیالکوٹ کا سب سے زیادہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں۔ ایتھے مندری دا تھیوا ساری عمر کراں میں تیری سیوا، نی خواباں وچ آن والیے، نی خواباں وچ آن والیے، اے تیلی نک دی تیلی سونی لگدی کمیز اونوں پیلی تے چند دے مکھڑے تے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، جب ہی کوئی کسی گھر کے اندر کوئی معذور پیدا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نکارہ ہے اور زندگی میں کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار احمد سلیحری صاحب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ضرور ہے لیکن انہوں نے اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ یہ وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے 10 MA کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے مشہور یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی میں پنجابی کے پروفیسر بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی مضبوطی بنایا اور 10 MA کرنے میں کامیاب ہوئے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، جو میں نے ابھی انٹرو میں بات بولی کہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نکارہ ہے زندگی میں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ جی سر، میرے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا، ابھی اسکول بھی نہیں جاتا تھا، تو میرے والدین کو لوگ کہتے تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اسپیشلی خواتین جو محلے کی تھی وہ میری ماں کو کہتی تھیں کہ پنجابی میں کہتی تھی اللہ دعا کر کے اللہ دے پردے پا لے، مطلب پردے پا لے تو مراد کہ اللہ اس کو اٹھا لے۔ پھر کہتی تھی اچھا میری بہن جنہ تک تیری زندگی ہے، تیری زندگی نہ تیری زندگی ہے، بعد پرجائیاں دے ہتھاں جو ہے انہوں نے کی کرن گیاں تے اللہ ہی ہے۔ تو میں بہت دکھی ہوتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا، میں شروع سے ہی پڑھنے میں ٹھیک تھا۔ پرائمری میں نے ٹاپ کر ڈالا اسکول، پھر میں مڈل اسکول میں گیا، مڈل میں بھی اچھے نمبر لیے، پھر ادھر لاہور آ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا۔ اب میرے پاس 2 آپشن تھے ذہنی طور پہ۔ اب پیرنٹس چاہتے تھے، چونکہ میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، سیالکوٹ کے سیاسی گھرانے سے، بینی سلیحریاں سے میرا تعلق ہے، تو میرے والدین چاہتے تھے کہ میں سیاست میں آؤں، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں پروفیسر بنوں، یا دوسرا آپشن تھا کہ میں فوک سنگر بنوں، لیکن گلوکار وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بنوں۔ گلوکاری میں کس کو سنتے ہیں؟ جی میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو بہت سنتا ہوں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو سنتے ہیں، تو کبھی گانے کا بھی آپ کو اتفاق ہوا ہے؟ جیسے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، اس طرح مختلف ریڈیو چینل، ٹیلی ویژن چینلز پہ میں جاتا رہتا ہوں، تو وہاں شوقیہ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں لوگوں کو۔ اب بھی میں دوستوں کی محفل میں گنگناتا ہوں، گاتا ہوں، لیکن پروفیشنل نہیں بن سکا۔ کون سا پسندیدہ آپ کا گانا ہے؟ عطا اللہ خان کو تو مجھے سارے اچھے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو ان کا تھیوا مندری کا تھیوا کہ کوئی 2-3 سنا دیتا ہوں۔ ایتھے مندری دا تھیوا ساری عمر کراں میں تیری سیوا، نی خواباں وچ آن والیے، 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 اے تھیوا مندری دا تھیوا، اے نتھلی نک دی نتھلی تیری وینی گوری پتلی تے ونگاں نالے چھنک دیاں، نی ونگاں نالے چھنک دیاں، تے ونگاں نالے چھنک دیاں، نی ونگاں نالے چھنک دیاں، اے نتھلی نک دی نتھلی، اے تیلی نک دی تیلی سونی لگدی کمیز اونوں پیلی تے چند دے مکھڑے تے، نی گورے چٹے مکھڑے تے چند دے مکھڑے تے، نی گورے چٹے مکھڑے تے، اے تیلی نک دی تیلی۔ کیا بات ہے سر، آپ تو باقاعدہ سنگر ہیں۔
نہیں میں شوقیہ فنکار مجھے کہہ لیں. عطا اللہ خان صاحب کو پسند کرتا ہوں, پھر ان کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA تک تو ہم نے سنا ہوا ہے, 10 MA آپ نے کیے, یہ آپ کو کیا خواہش تھی کہ یہاں جو لوگ باتیں کرتے تھے آپ ان کو کچھ دکھانا چاہتے تھے؟ یہی میں شو کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی انسان ہوں, کسی سے کم نہیں ہوں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بیکار ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اکثر میں مڈل کلاس میں پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, لوگ میرے بارے میں یہ کہتے تھے. لیکن میں ان سے ناراض نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو ان کی سوچ اپنی طرف سے ٹھیک ہو گئی. تو پھر میں نے ان سب کو غلط ثابت کرنا تھا کہ ایسا نہیں ہے. دوسرا میں نے اپنے دادا کے خواب کو بھی پورا کرنا تھا کہ میں سیالکوٹ کا سب سے زیادہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی بندہ نہ ہو 10 MA PhD, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی اسپیشل پرسن 10 MA PhD نہیں ہے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا کس نے 10 MA کیا؟ کیونکہ ہم نے تو میں ایسے کسی بندے سے نہیں ملا, شاید کی ہو, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اسپیشل پرسن کوئی نہیں ہے. سر GC یونیورسٹی بہت قابل احترام ایک یونیورسٹی ہے, سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ایسی نامور یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں, سر کتنا آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور وہاں پہ پڑھانا تو ایک اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. جی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے پاکستان کے سب سے ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا ہوں, اور یہ میری خوش قسمتی ہے, تو میں بہت خوش ہوں. سر آپ نے 10 MA کیے ہیں, کون کون سے سبجیکٹ میں کیا؟ جی MA پنجابی, MA اردو, MA انگلش, MA سیاسیات, MA ہسٹری, MA پاکستان اسٹڈیز, MA اسلامیات, MA ٹیچر ایجوکیشن, MA اسپیشل ایجوکیشن, MOL اینڈ PhD. سر چھوڑا کون سے آپ نے؟ نہیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں, میں نے تو خیر 10 MA کی ہیں. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے لوگ باتیں کرتے تھے, جب آپ نے اتنے MA کر لیے, اب GC یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں, تو اب ان لوگوں کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ, چینج ہوا؟ بڑا دکھی سوال کیا آپ نے. لوگ سمجھتے تھے میرے بارے میں کہ جب میں پڑھ بھی گیا تھا, BA بھی کر گیا تھا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو کون رشتہ دے گا. کچھ خواتین کہتی تھی اچھا کوئی معذور لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو اللہ کا فضل ہے, میری وائف بالکل فزیکلی فٹ ہیں. سر آپ اسپیشل اسکول میں اپنے ایجوکیشن حاصل کی تھی یا میں جنرل ایجوکیشن؟ سر آپ پنجابی کے ٹیچر ہیں؟ جی پنجابی کا استاد ہوں. سر پنجابی میں کچھ سنا دیں ہمیں پھر. ابھی میں نے گانا تو سنایا. گانے سے ہٹ کے جو آپ نے شعر شاعری یا جو بھی. اچھا آپ مائیاں لکھتا ہوں. سر کچھ سنا دیں پھر. جی. اسی ناروال جاواں گے, اسی ناروال جاواں گے, دنیا لکھ وسدی ماواں نال بہارانی. کیا بات ہے سر. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ میرا خصوصی پیغام خصوصی بچوں کے لیے جو اس وقت مجھے شو میں دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے والدین کا بوجھ اٹھائیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ منزل پا لیں گے. اگر میرے جیسا نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے ڈسیبل ہے وہ 10 MA PhD کر سکتا ہے, تو دوسرے بچے جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر پڑھیں تو وہ بھی کچھ کر کے پروفیسر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں, وکیل بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. بہت سی رکاوٹیں آئیں گی لیکن انہیں عبور کرنا ہوگا. جی تو یہ پیغام ہم سب دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا, سب کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.